السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ واقعہ کربلا کے بعد اسیران کربلا کو کس طرح دمشق لے جایا گیا اور وہ وہاں سے مدینہ کیسے پہنچے۔ ناظرین، یزیدیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو قتل کرنے پر صرف اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ وحشی جانور خیام حسینی علیہ السلام میں گھس آئے اور بے تحاشا لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ پیکرے عصمت و طہارت کے سروں سے چادریں، کانوں سے گوشوارے تک اتار لیے گئے۔ ناظرین، جناب زین العابدین علیہ السلام بیماری میں چمڑے کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ یزیدیوں نے انہیں نیچے پھینک کر چمڑا بھی کھینچ لیا۔ ناظرین، باقی رہ جانے والی پاک سید زادیاں ان بے گور و کفن لاشوں کی طرف روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ ان کو دربار یزید لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلا اور 1 صفر کو دمشق پہنچا۔ ناظرین، ادھر یزید نے حکم دیا تھا کہ اسیران کربلا کا شام میں داخل ہوتے وقت شہر کا چراغاں کیا جائے۔ جناب الجساس بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے مجھے اس وقت دارالامارت کی مرمت کے لیے بلایا ہوا تھا۔ میں وہاں اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفے کے اطراف سے شور و غل کی آوازیں آنے لگی۔ اسی اثنا میں ایک خادم آیا تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ آج کوفے میں شور و غل کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی ایک باغی کا سر لایا جا رہا ہے جس نے یزید سے بغاوت کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ اس نے جواب دیا، حسین ابن علی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب خادم چلا گیا تو میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور بے تحاشا رونے لگا، اور قریب ہی تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جاتی۔ اس کے بعد میں منہ ہاتھ دھو کر دارالامارت کی پچھلی طرف سے کناسا کے مقام پر پہنچا، جہاں لوگ سروں اور قیدیوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا، جن پر اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا سوار تھیں۔ ان میں سے کچھ بچے بھی تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بدن سے خون جاری تھا اور آپ کی حالت بیماری کی وجہ سے انتہائی تشویشناک تھی۔ لوگ یہ سب دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اس موقع پر جناب ام کلثوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، خاموش ہو جاؤ، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ خداوند عالم روز قیامت تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جناب ام کلثوم علیہ السلام گفتگو کر رہی تھی کہ اچانک صدائے شور بلند ہوئی۔ دوسری طرف سے شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر لائے جا رہے تھے۔ ان میں آگے آگے جناب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تھا، اور وہ سر بدر کامل کی طرح تابندہ اور درخشندہ تھا، اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھا۔ ناظرین، ان اسیروں کو شہر سے گزارنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی انہیں لے کر محل چلے گئے۔ زہر بن قیس نے واقعہ کربلا کی داستان سنائی۔ یزید نے کربلا کے واقعے کی رپورٹ سننے کے بعد محل کی تزئین کا حکم دیا۔ بزرگان شام کو بلایا گیا اور اس کے بعد اسیروں کو محل میں لانے کا حکم دیا۔ اس وقت فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام نے کہا کہ اے یزید، کیا یہ شائستہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اسیر کیا جائے؟ اس وقت یزید کے دربار میں موجود افراد اور یزید کی بیوی ہندہ نے بھی اس پر لعنت بھیجنا شروع کر دی۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید ملعون کے ہاتھ میں ایک چھری تھی۔ اس ملعون نے اس چھری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور دانتوں پر مارنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دربار یزید میں موجود ایک صحابی اٹھے اور یزید کو اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی اور فرمایا کہ خدا کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اس منظر کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ اور فاطمہ نے دیکھا تو وہ اس قدر روئیں کہ خود یزید کے محل میں موجود عورتوں نے بھی اس پر لعنت بھیجنا شروع کر دی۔ بعض حاضرین نے یزید کے اس اقدام پر اعتراض کیا۔ ان میں مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم بھی شامل تھے اور ابو برزہ اسلمی بھی شامل تھے، جنہیں یزید کے حکم سے مجلس سے ہی نکال دیا گیا۔ ناظرین، تاریخی شواہد کے مطابق اہل بیت کو شام میں 2 مقامات پر رکھا گیا۔ شروع میں کسی ویرانے میں رکھا گیا جس پر چھت بھی نہیں تھی، جو کہ آج کل خرابہ شام کے نام سے معروف ہے، اور حضرت رقیہ علیہ السلام نے اسی خرابے میں وفات پائی۔ اسیران کربلا کو 2 دن اسی مقام پر رکھا گیا۔ عوام کے ڈر سے انہیں یزید کے محل کے نزدیک کسی گھر میں منتقل کیا گیا۔
بعض مورخین نے اسیران کربلا کا شام میں قیام کی مدت کو 3 دن اور بعض نے 7 دن لکھا ہے۔ ناظرین، اب عوام کی نفرت سے چھٹکارا پانے کے لیے یزید نے اسیروں کو رہا کر کے مدینہ بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے باقی خاندان کو لے کر یزید کے بھیجے گئے نعمان بن بشیر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ شام سے نکلے تو انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور انصار کے سر بھی دے دیے گئے۔ جب وہ تدفین کے لیے کربلا پہنچے تو انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ علیہ السلام کو بھی وہیں پایا۔ تدفین کے بعد یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا اور شہر کے باہر خیمے نصب کیے گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔